الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے اسلامی دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو اپنی عافیت میں رکھے، امن و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ روزانہ کے تفسیر کے اس درس میں آج ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے 78 تک کی آیتیں ہمارے ساتھ ہیں، 70 پر 5 سے 70 پر 8 تک۔ چلیے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ان آیتوں کی تفسیر ہم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ترجمہ: کیا پس تم نے اے مسلمانوں امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تھا ایک فریق ان میں سے وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر وہ تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے اس میں بعد اس کے کہ وہ سمجھ لیتے تھے اس کلام کو اور وہ جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہیں ہم بھی، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں بعض ان کا بعض کی طرف تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا اللہ تعالیٰ نے تم پر، تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر اس کے ساتھ نزدیک تمہارے رب کے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے وہ کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہیں وہ مگر صرف گمان کرتے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ تھا، آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 78 تک۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان آیتوں کی تفسیر ہم سنتے ہیں۔ یہ آیتیں دراصل اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ایمان لانے کے بارے میں ان آیتوں میں بات کہی گئی ہے کہ ایمان والوں کو، مومنوں کو امید تھی ان لوگوں سے کہ وہ ایمان لائیں گے،
اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں اہل کتاب کے ایمان لانے کے بارے میں مومنوں کی امیدوں کو ختم کر دیا گیا ہے کہ تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ ان کے اخلاق ایسے ہیں جو ان کے ایمان کی امید کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر اور جان بوجھ کر اس کے معانی میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے ایسے معانی، ایسی سمجھ، ایسے مفہوم وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہیں، تاکہ لوگ اس وہم میں مبتلا ہوں کہ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہیں۔ پس جب ان کی اس کتاب کے بارے میں یہ حالت ہے جسے وہ اپنے لیے شرف اور اپنا دین قرار دیتے ہیں، جسے وہ اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہیں، اپنا دین قرار دیتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، تب ان سے کیوں کر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس طرح سے اہل کتاب کے ایمان کی امیدوں کو مومنوں کے لیے ختم کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنی زبان سے ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جب وہ خلوت میں، تنہائی میں ہوتے ہیں، ان کے ہم مذہبوں کے سوا ان کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بیان کرتے ہو، یعنی کیا تم مومنوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو اور انہیں بتاتے ہو کہ تم ان کی مانند ہو؟ پس یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی، یعنی وہ اہل ایمان کہیں گے انہوں نے اقرار کیا کہ اہل ایمان حق پر ہیں، جس پر وہ ہیں وہ باطل ہے۔ پس اہل ایمان اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف دلیل دیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم عقل سے خالی ہو کہ تم ان کے پاس وہ چیز چھوڑ رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت ہوگی؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں؟ جتنا بھی وہ اپنے ان عقائد کو چھپاتے ہیں جو ان کے درمیان معروف ہیں، مشہور ہیں، وہ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے ان عقائد کو چھپایا ہوا ہے تاکہ یہ چیز اہل ایمان کے لیے ان کے خلاف دلیل نہ بنے، لیکن وہ اس بارے میں غلطی پر ہیں اور بہت بڑی جہالت میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ تعالی ان کے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو ظاہر فرما دے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب جب بھی قرآن میں آتا ہے اس سے مراد یہود و نصارہ، جیوس اور کرسچن مراد ہوتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے امیون، ان پڑھ عوام بھی ہیں جو اہل علم میں شمار نہیں۔ لا يعلمون الکتاب الا امانی، سوائے تلاوت کے اللہ کی کتاب میں ان کا کوئی حصہ نہیں،
ان کے پاس اس چیز کی خبر بھی نہیں جو پہلوں کے پاس تھی، جن کے حالات یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے پاس صرف گمان، وہم اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اہل کتاب کے علماء یعنی یہود و نصارہ کے علماء، عوام یعنی عام لوگ، پبلک، منافق جو بولتا کچھ ہے چھپاتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اہل کتاب کے علماء، یہود و نصارہ کے علماء، عوام، منافقین اور وہ جنہوں نے نفاق اختیار نہیں کیا، سب کا ذکر کیا ہے۔ پس ان کے علماء اپنی گمراہی کے موقف پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے علماء لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو ان کا موقف ہے، اسٹینڈ ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اور عوام بصیرت سے محروم ہیں اور ان علماء کی تقلید کرتے ہیں۔ پس ان دونوں گروہوں کے بارے میں تمہیں امید نہیں رکھنی چاہیے۔ آج یہی حال امت مسلمہ کا بھی ہے۔ ایک طرف باطل علماء کی شب و روز کی گمراہیاں ہیں جو ان پڑھ عوام کو توحید سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو راہ ہدایت سے ہٹا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔